ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں اماں کے کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے میں ہر طرف دھواں پھیلا ہوا تھا۔ مجھے زور کی کھانسی آئی اور گلے میں مرچیں لگتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ میری آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کھڑکی کھول دی۔ دھواں آہستہ آہستہ باہر نکل رہا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ کہیں آگ نہیں لگی تھی، پھر بھی یہ دھواں کہاں سے آ گیا تھا؟ اماں اپنے کمرے میں کبھی کسی کو داخل نہ ہونے دیتی، مگر آج اتفاقیہ طور پر اماں کمرے سے غائب تھیں اور اماں کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مگر اندر کی حالت دیکھ کر اماں کی غیر موجودگی میں بھی کوئی موقع سے فائدہ اٹھا کر ایک لمحے کے لیے کمرے میں نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ اماں اپنے پیچھے کمرے میں اتنا دھواں پھیلا کر گئی تھی کہ کوئی کمرے میں آنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا، مگر میں بھی ڈھیٹ تھی۔ مجھے یہ موقع نہ جانے کتنے عرصے بعد ملا تھا اور اب شاید ہی کبھی دوبارہ ملے، لہٰذا میں نے اماں کی جاسوسی کرنے کی ٹھان لی تھی۔ کمرے سے دھواں نکلتا تو مجھے کچھ دکھائی دیتا، مگر ابھی کمرے میں دھواں پھیلا ہوا تھا کہ مجھے باہر سے شور کی آواز آئی۔ شاید اماں واپس آ گئی تھی۔ میں ڈر کے مارے جلدی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ صحن میں کھڑے فقیر کو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ اندر کیسے آیا اور دروازہ کس نے کھولا تھا۔ اس فقیر کو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے لمبا چوغا پہن رکھا تھا، گلے میں موٹے دانوں کی مالا تھی، سر پر مختلف رنگوں کے کپڑے سے بنی ٹوپی اور ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ رکھا تھا۔ اس کا حلیہ عجیب تھا۔ اس نے اپنی لال لال آنکھوں سے مجھے گھورا تو میں ڈر گئی۔ کیا چاہیے؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ فقیر کو پانی پلا دے بچہ۔ میں پانی لینے گئی، واپس آئی تو فقیر غائب تھا۔ اسی جگہ ایک سنہرے رنگ کے موتیوں کی مالا پڑی تھی۔ میں نے حیرانی سے مالا اٹھا لی۔ میں دوبارہ سے اماں کے کمرے کا جائزہ لینے کے لیے کمرے کی طرف بھاگی، مگر اس سے پہلے کہ میری تفتیش شروع ہوتی اماں مجھے دروازے سے آتی دکھائی دی تو مجھے اپنا ارادہ بدلنا پڑا۔ میں اماں کی طرف بڑھی اور آج کا سارا واقعہ اماں کے گوش گزار کر دیا۔ اماں کچھ چونک گئی تھی۔ اماں نے مجھے اپنا اور گھر کا خیال رکھنے کی اچھے سے تاکید کی اور جلدی سے کمرے میں گھس کر اندر سے کنڈی لگا لی۔ میرا نام سویرا ہے۔ میری پیدائش سے اماں ابا کو کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ میں 3 بہنوں کے بعد پیدا ہوئی۔ ابا نے تو مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا اور اماں کی صحت 4 بچوں کے بعد اس قابل نہیں تھی کہ وہ میرا خیال رکھتی۔ ایک کلثوم آپا ہی تھی جو مجھے دیکھ کر خوش ہوئی تھی۔ وہ میری سب سے بڑی بہن تھی۔ اس کے بعد رابعہ اور سارہ تھیں۔ چنانچہ بڑی بہن کلثوم نے ہی ہمیشہ میرا خیال رکھا، حالانکہ میری پیدائش کے وقت وہ خود صرف 10 سال کی تھی۔ باقی بہنیں اور بھی چھوٹی تھیں۔ ہوش سنبھالنے کے بعد میں بھی اپنے کاموں کے لیے اماں کی بجائے کلثوم آپا پر انحصار کرنے لگی تھی۔ وہ سب سے زیادہ میرا خیال رکھتی۔ ہم متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ ابا کے ایک بھائی اور بہن تھے۔ ابا کے بہن بھائی کافی خوشحال تھے۔ پھپھو تو شادی کے بعد بیرون ملک چلی گئی تھیں اور تایا اسی شہر میں تھے، لیکن وہ ہم سے زیادہ ملتے نہیں تھے۔ شاید انہیں اپنے پیسے کا غرور تھا۔ باجی بتاتی تھی کہ پہلے ہمارے حالات بھی اچھے تھے۔ ابا سرکاری ملازمت کرتے تھے، گھر میں خوشحالی تھی، لیکن پھر ابا نے اماں کے کہنے پر ملازمت چھوڑ کر اپنا تمام پیسہ نکلوا کر کاروبار میں لگا دیا تھا، اور کاروبار میں نقصان کے سبب تمام سرمایہ ڈوب گیا۔ ابا کو پہلی والی ملازمت بھی دوبارہ نہیں مل سکی تھی۔ گھر کا خرچہ چلانے کے لیے ابا کو معمولی ملازمت کرنا پڑی، اور اس چیز نے ابا کو اچھا خاصا چڑچڑا بنا دیا تھا۔ ہوش سنبھالتے ہی میں نے دیکھا کہ ابا اور اماں میں بالکل نہیں بنتی۔ میں نے ہمیشہ انہیں جھگڑتے دیکھا۔ ابا جب تک گھر میں ہوتے گھر میدان جنگ بنا رہتا۔ اماں کا خیال تھا کہ ابا سے شادی کے بعد ان کی قسمت پھوٹ گئی تھی، اور ابا کو یقین تھا کہ ان کی تمام تر ناکامی کی ذمہ دار صرف اور صرف اماں تھی۔ اماں اس وقت کو کوستی جب تایا کا رشتہ ان کے لیے آیا تھا،
اور ان کے ابا نے عمر کا فرق زیادہ ہونے کی وجہ سے تایا کی بجائے ابا سے ان کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ امی کا خیال تھا کہ اگر ان کی شادی ابا کے بجائے تایا سے ہوتی تو وہ آج لاکھوں میں کھیل رہی ہوتی۔ اماں کی اس بات سے ابا کے تن بدن میں آگ لگ جاتی اور وہ اماں کو 4 گنا زیادہ سناتے کہ قسمت تو ابا کی خراب تھی جو اماں جیسی لالچی عورت کو برداشت کر رہی ہیں۔ اگر کوئی اور ہوتا تو اب تک وہ طلاق کا دھبا لیے اپنے باپ کے گھر بیٹھی ہوتی۔ ابا اماں کا یہ جھگڑا روز کا معمول تھا اور انہیں اس بات کا بھی خیال نہیں تھا کہ ان کے اس روز کے جھگڑے سے بچیوں پر کیا اثر پڑے گا۔ گھر کا یہی ماحول دیکھتے ہم بڑے ہو گئے تھے۔ اماں کو گھر یا گھر کے کسی کام میں بھی کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، نہ اماں کو بچوں کی پڑھائی یا تربیت کی کوئی فکر تھی۔ کلثوم باجی نے تو میٹرک کے بعد ہی پڑھائی چھوڑ دی تھی، حالانکہ انہیں پڑھنے کا بہت شوق تھا اور وہ کافی ذہین بھی تھی، لیکن گھریلو ذمہ داری کے ساتھ پڑھائی کو جاری رکھنا کافی مشکل تھا۔ گھر کا سارا کام کلثوم باجی ہی کرتی۔ کلثوم باجی سے چھوٹی رابعہ کو پڑھائی کا خاص شوق نہیں تھا، اسے بیوٹی پارلر کا کورس کرنے کی دھن سوار تھی۔ اس نے محلے سے کچھ دور ایک پارلر میں کام سیکھنے جانا شروع کر دیا تھا۔ اب گھر میں صرف سارا اور میں ہی اسکول جایا کرتی تھی۔ اماں زیادہ تر آرام کرتی یا محلے میں گھومنے پھرنے نکل جاتی۔ پچھلی گلی والی شکیلہ سے ان کی کافی دوستی تھی۔ شکیلہ سرکاری اسپتال میں نرس تھی۔ شکیلہ کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ وہ صرف ایک معمولی تنخواہ والی نرس ہے۔ اس کے پاس مہنگی گاڑی بھی موجود تھی اور وہ ہر روز ہزاروں کی مہنگی شاپنگ کرتی۔ اماں بھی زیادہ تر وقت شکیلہ کے ساتھ گھومنے پھرنے میں گزار دیتی۔ کچھ دنوں سے اماں کی حرکتیں کچھ مشکوک سی ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے اس دن والے فقیر کو کئی بار اماں سے بات کرتے دیکھا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ محلے میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا تھا، بلکہ صرف ہمارے دروازے پر آ کر دستک دیتا تھا۔ اماں اب ابا سے بھی کم ہی جھگڑا کرتی تھی۔ رات بھر ان کے کمرے کا دروازہ بند رہتا اور وہ کسی کو بھی کمرے میں داخل نہیں ہونے دیتی تھی۔ کلثوم باجی نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ گھر کے حالات کی بہتری کے لیے وظیفہ کرتی ہیں، جو کسی عامل صاحب نے انہیں پڑھنے کے لیے بتایا ہے۔ کبھی وظیفہ 2-3 دن چلتا اور کبھی 4-5 دن۔ تب تک اماں کا کمرہ بند رہتا۔ اماں کا کہنا تھا کہ وظیفے کے دوران کسی کے کمرے میں داخل ہونے سے نہ صرف یہ کہ عمل ٹوٹ جائے گا بلکہ جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ یوں ہم ڈر کر اماں کے کمرے سے دور ہی رہتے۔ کچھ دنوں میں وظیفہ ختم ہو جاتا تو اماں کی زندگی بھی معمول پر آ جاتی۔ ابا کی طبیعت کچھ دنوں سے خراب رہنے لگی۔ ہوا تو ان کو بخار تھا، مگر ان کا بخار بگڑ چکا تھا۔ دوا علاج جاری تھا مگر کوئی خاطر خواہ افاقہ نہ ہوا۔ کمزوری تھی کہ بڑھتی ہی جاتی۔ ایک طرف تو اماں کے وظائف بڑھتے جا رہے تھے، جبکہ دوسری طرف ابا کی طبیعت گرتی جا رہی تھی۔ اماں ابا کی بھی پرواہ نہ کرتی اور گھر کے کام کاج کو بھی ہاتھ نہ لگاتی۔ کلثوم باجی نے گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ ابا کو بھی سنبھال لیا تھا۔ ابا کی بیماری کی وجہ سے ابا کا کام بھی کافی متاثر ہوا اور اس کو تنخواہ بھی کٹوتی کے ساتھ ملتی، جس سے گھر کا گزارا کرنا مزید مشکل ہو گیا تھا۔ مگر اماں کو تو جیسے پرواہ ہی نہ تھی۔ وہ کہتی فکر نہ کرو، ہم بہت جلد مالا مال ہونے والے ہیں۔ کچھ عرصے کی بات ہے، میں تم لوگوں کی ساری محرومیاں دور کر دوں گی۔ اماں کے دکھائے گئے سہانے خوابوں پر اور کس نے یقین کیا نہ کیا، لیکن میں یقین کر چکی تھی۔ اماں ہمیں جلد از جلد امیر کر دے گی اور پھر میں اپنی مرضی سے اپنی خواہشات پوری کر سکوں گی۔ کلثوم باجی نے دکان سے کچھ سودا سلف منگوایا تھا۔ میں وہی لینے گھر سے نکلی کہ مجھے رابعہ کسی لڑکے کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر جاتی دکھائی دی۔ وہ مجھے نہ دیکھ سکی تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیران تھی کہ وہ یہ کیا کرتی پھر رہی تھی۔ گھر کے حالات اس قدر خراب تھے۔ ابا بستر مرگ پر پڑا تھا، اماں وظائف کر کر پاگل ہوئی پڑی تھی۔ کلثوم باجی چھوٹی سی عمر میں گھر بھر کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھی، جبکہ رابعہ اپنی موج مستی میں لگی ہوئی تھی۔
उसे ना घर से कोई सरोकार था, ना ही घर के मकीनों से। उसकी पार्लर वाली बाजी अब उसे कुछ पैसे भी देने लगी थी, जो वो खुद पर ही खर्च कर लेती। हर रोज़ साफ सुथरे कपड़े और मेकअप करके जब घर से निकलती तो मुझे जहर लगती। उसके मुकाबले में कलसूम बाजी कितनी सादी थी। मैं राबिया का ये जुर्म किस तरह माफ़ कर सकती थी कि वो बाहर ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारे और हम घर में छोटी से छोटी चीज़ को तरसते रहें। वैसे भी राबिया से मेरी बचपन की चपकलिश थी। वो कलसूम बाजी की तरह साबिर नहीं थी। बचपन में वो न सिर्फ मेरी पिटाई करती थी, बल्कि झूठी शिकायतें लगाकर अब्बा से मुझे डांट भी पड़वाती थी। बदला लेने का मौका अच्छा था। मैंने फौरन ही घर आकर पूरे घर में ढंडोरा पीट दिया कि वो बाहर क्या गुलछर्रे उड़ाती फिर रही है। अब्बा तो ये सुनकर जोश मारकर ऐसे उठा जैसे आज राबिया का काम ही तमाम कर देगा। अम्मा हैरान परेशान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो पार्लर जाती है। अम्मा को यकीन दिलाने के लिए मैंने झूठ बोल दिया कि मैंने तो उसे कई बार उस लड़की के साथ देखा है। अब्बा तो इतना भड़क गया कि बस अब राबिया घर में कदम रखती तो उसकी खैर नहीं थी। मेरी नज़र घड़ी की सुइयों पर जमी हुई थी। मुझे शिद्दत से राबिया के घर आने का इंतज़ार था। राबिया अपने वक्त मुकर्रर पर इठलाती बल खाती घर में दाखिल हुई। अब्बा तो जैसे इंतज़ार में बैठा था। अब्बा ने उसे संभलने का मौका तक न दिया और उस पर टूट पड़ा। वो हैरान थी कि ऐसा क्या हो गया। अब्बा ने उसे पीटते हुए उसका जुर्म उसे बताया तो वो साफ मुकर गई। कलसूम बाजी ने मुश्किल अब्बा से बचाया, वरना अब्बा तो आज उसका खात्मा कर देता। कमज़ोर से अब्बा में न जाने इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी। अब्बा की गालम गलोच और राबिया की चीखें सुनकर मोहल्ले के लोग भी दरवाजे के बाहर जमा हो गए और खुले दरवाजे से अंदर झांकने की भरपूर कोशिश में लग गए। अब्बा मोहल्ले वालों को देखकर मजीद बिफर गया था कि तेरी वजह से हमारे मोहल्ले में बदनामी हुई है। अभी के अभी अपने यार को बुला और यहाँ से दफान हो। अब 1 मिनट भी इस घर में तुझे ना रखूंगा। राबिया के रोने और कस्में खाने से अब्बा ज़रा ठंडा हुआ। शायद उसे राबिया की आंसों पर एतबार आने लगा था। तू सच कह रही है? उसने गौर से राबिया का चेहरा देखा। हाँ अब्बा, राबिया ने इस बात में सर हिलाया। मैं बेकसूर हूँ। राबिया बेकसूर साबित हो जाती तो मैं कसूरवार ठहराई जाती। मैं फौरन ही अम्मा के पहलू से जा लगी। अम्मा झूठ बोल रही है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अम्मा मेरी बात सुनकर फौरन मैदान में कूद पड़ी। सवेरा ने अपनी आंखों से तुझे अपने यार के साथ गलत काम करते देखा है। अम्मा न जाने देखने का क्या मतलब समझी। अम्मा की बात सुनकर राबिया ने हैरत से मेरी जानिब देखा। ऐसा क्या देख लिया तूने? वो मेरी जानिब बढ़ी तो मैं फौरन अम्मा के पीछे जा छुपी। अम्मा ने उसे बाजुओं से पकड़कर पीछे धकेला। ये तो तय है कि तू इस घर में नहीं रहेगी। बुला अपने आशिक को और निकाह करके उसके साथ चलती जा यहाँ से। अम्मा अब्बा ने राबिया के पास और कोई हल नहीं छोड़ा। चारों नाचार राबिया को अपने आशिक को बुलाना पड़ा। वो भी सर के बल फौरन ही दौड़ाया। अब्बा ने उसे बाजू से पकड़कर ज़बरदस्ती कुर्सी पर बिठा दिया। वो हैरान था। अब्बा ने खुद ही उसका निकाह राबिया के साथ पढ़वाया। घर और मोहल्ले वालों की मौजूदगी में उसके पास इनकार की गुंजाइश कहाँ थी। उसका और राबिया का निकाह हो गया। अब्बा ने राबिया के सर पर अपना हाथ रखकर उसे उसका सामान ले जाने की इजाज़त दे दी। मैं जो ताक लगाए खड़ी थी कि अब उसके कपड़ों और जूतों पर मेरा कब्जा होगा, दिल मसवूस कर रह गई। अब्बा अब ना जाने क्यों इतना मेहरबान हो गया था। उसने राबिया के दूल्हे को दोनों बाजुओं से पकड़ लिया और मिन्नत भरे अंदाज में बोला, ये सब शायद ऐसे ही होना था। तुम मेरी बेटी को खुश रखने की कोशिश करना। ये मत सोचना कि घर वालों ने ज़बरदस्ती निकाह कर दिया है तो इसके पीछे कोई है नहीं। इसका बाप अभी जिंदा है। अब्बा की लरसती आवाज़ सुनकर राबिया अब्बा के सीने से जा लगी और ज़ारों कतार रोने लगी। राबिया रुखसत होने लगी तो मेरे करीब आई। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तू याद रखना। वो उंगली उठाकर मुझे धमकी दगाती अपने दूल्हा के साथ चली गई। ये मेरा क्या बिगाड़ सकती है भला? मैंने लापरवाही से कंधे उचका दिए।
ابا کو شاید اپنی بیماری سے زیادہ رابعہ کا دکھ کھا گیا تھا۔ وہ کھانس کھانس کر آدھا رہ گیا۔ ابا کو نہ جانے بیٹیوں کو گھر سے نکالنے کی اتنی جلدی کیا پڑ گئی۔ اس نے رابعہ پر بس نہ کیا بلکہ کلثوم باجی کے لیے بھی رشتے دیکھنے شروع کر دیے۔ مگر میں نہیں چاہتی تھی کہ کلثوم باجی کی شادی ہو اور وہ ہمیں چھوڑ کر جائیں۔ کلثوم باجی کے بغیر ہمارا کیا حال ہونا تھا، اس کا مجھے بخوبی اندازہ تھا۔ سارے گھر کا کام کرنے کے علاوہ وہ ہم بہنوں کو بھی سنبھالا کرتی، مگر ابا کو کون روک سکتا تھا، اور نہ ہی ہر دفعہ میری قسمت میرے کام آ سکتی تھی۔ ابا نے جلد ہی کلثوم باجی کا رشتہ ڈھونڈ لیا۔ میں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ کسی طرح کلثوم باجی اس رشتے سے انکار کر دیں اور کبھی بھی شادی کے لیے اس گھر سے نہ جائیں، مگر میری کوشش دھری کی دھری رہ گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کلثوم باجی کو شادی کا اتنا شوق تھا، کیونکہ اس نے ایک بار بھی اپنے منہ سے انکار کا لفظ نہ نکالا۔ شاید وہ اس گھر سے خود بھی فرار حاصل کرنا چاہتی تھی، شاید گھر کے کام، ابا کی بیماری اور اماں کی لاپرواہی سے وہ تنگ آ چکی تھی۔ وہ ابا کی رضا اور خوشی پر راضی ہو گئی اور کوئی بھی گلا شکوہ کیے بغیر شادی کے لیے مان گئی۔ ابا نے اس کو بھی رابعہ کی طرح 2 جوڑوں میں گھر سے رخصت کر دیا۔ مجھے اماں کی سمجھ نہ آتی، کہاں تو اپنے گھر تو کیا کمرے سے بھی باہر نہ نکلتی تھی اور ہر وقت وظیفوں میں مشغول رہتی، اب کہاں سے پھر سے سرگرم ہو گئی تھی۔ اس کا پاؤں گھر میں ہی نہ ٹکتا۔ میں نے اماں سے کئی دفعہ پوچھا کہ اماں اب تیرے وظیفوں کا کیا ہوا؟ اماں نے کہا کہ اب مجھے پیر بابا کے مزار پر حاضری دینے جانا پڑتا ہے، اسی سلسلے میں میرے وظائف رہ جاتے ہیں، مگر میں جلد ہی اپنے وظائف دوبارہ شروع کروں گی۔ نہ تو اماں کے وظیفوں سے ابھی تک گھر کے حالات بدلے تھے اور نہ ہی اماں کے باہر چکر لگانے سے حالات پر کوئی فرق پڑا تھا۔ تاہم گھر کی ذمہ داری اب سارا پر پڑ گئی تھی۔ کلثوم باجی اور رابعہ کی رخصتی کے بعد سب سے بڑی گھر میں سارا ہی تھی۔ اب ابا کو سارا کی شادی کی فکر تھی اور وہ اس کے لیے کسی اچھے رشتے کی تلاش میں تھے۔ میں حیران تھی کہ ابا ایک دم سے سب بیٹیوں کی شادی کی فکر میں کیوں مبتلا ہو گئے تھے۔ ساری زندگی تو انہوں نے ہم بہنوں پر توجہ نہیں دی۔ مجھے فکر تھی کہ سارا کے بعد ابا کی نظریں مجھ پر ٹک جائیں گی اور وہ میری بھی شادی کر دیں گے۔ میں اتنی چھوٹی سی عمر میں شادی کرنے کو قطعاً راضی نہ تھی۔ ابھی تو میں اسکول میں پڑھ رہی تھی، میں نے میٹرک کا امتحان بھی نہ دیے تھے۔ ویسے تو میں اماں کی چمچی تھی، اب اور اماں کے قریب ہو گئی۔ میں نے اماں سے صاف انکار کر دیا تھا کہ میں ابھی شادی نہ کروں گی۔ اماں نے بھی میرا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ ابا کو اتنی جلدی میری شادی ہرگز نہ کرنے دے گی۔ اماں کی مشکوک سرگرمیاں دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں۔ اب اماں کے پاس پیسہ بھی آنے لگا تھا، اکثر اس کے پرس میں ہزاروں کے نوٹ ہوتے۔ اماں میرے اور سارا کے لیے بھی کافی چیزیں لے کر آئی تھیں۔ میں تو بہت خوش تھی، لیکن سارا کی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہ بالکل بھی خوش نہیں ہوئی تھی۔ ایک تو وہ ویسے بھی گم سم رہتی تھی، نہ کسی سے بات کرتی، اس کی کوئی سہیلی بھی نہیں تھی۔ اس کی سب سے زیادہ دوستی رابعہ کے ساتھ تھی۔ اسکول سے آنے کے بعد زیادہ تر وہ وقت ابا کی ذمہ داری یا گھر کے کاموں میں گزار دیتی۔ میں اس سے بات کرتی تو وہ ہوں ہاں سے زیادہ جواب نہ دیتی تھی۔ مجھے اس میں کلثوم باجی کی جھلک نظر آتی تھی، مگر کلثوم باجی شوخ و چنچل تھی۔ وہ باتیں بھی کرتی اور ہنستی بھی تھی، مگر سارا کسی بدروح کی طرح گھر کے کونوں میں چھپی رہتی۔ مجھے لگتا تھا کہ رابعہ کے گھر سے چلے جانے کی وجہ سے وہ اداس ہے۔ رابعہ نے بھی مڑ کر گھر کی خبر نہیں لی تھی۔ شاید وہ اپنی زندگی میں اس قدر خوش تھی کہ گھر والوں کو بھول گئی تھی، یا شاید پھر وہ سب سے ناراض تھی۔ سارا کا رشتہ تو نہیں ہوا تھا، لیکن ابا کی روح پرواز کر گئی تھی۔ ایک رات وہ سوئے تو پھر سوتے ہی رہ گئے۔ صبح سارا نہیں انہیں چائے دینے آئی تو اس کے رونے سے ہمیں خبر ہوئی کہ اب ابا اس دنیا میں نہیں رہے۔ ابا کے جنازے پر کلثوم باجی اور رابعہ بھی اپنے شوہروں کے ساتھ آ گئی تھیں۔ ان کو ابا کی میت پر روتے دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ وہ تو ایسے رو رہی تھیں جیسے ابا نے ہمیں بہت محبت دی ہو۔
جبکہ میری آنکھوں سے تو باوجود کوشش کے کوئی آنسو نہیں نکلا تھا۔ جلد ہی زندگی معمول پر آ گئی۔ ابا کے مرنے سے نہ تو اماں کو کوئی خاص فرق پڑا تھا اور نہ مجھے۔ البتہ سارا اب مزید گمسم رہنے لگی تھی۔ وہ سارا وقت ابا کے کمرے میں روتے ہوئے گزار دیتی۔ ابا کے مرتے ہی گھر میں دولت کی ریل پیل ہونے لگی تھی۔ اماں کے پاس ہر وقت تگڑی رقم موجود رہتی تھی۔ اماں اپنی وہ ساری خواہشات پوری کر رہی تھی جس کی کبھی اس کو حسرت تھی۔ اماں مجھے بھی کافی پیسے جیب خرچ کے لیے دیتی تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتی کہ اماں اتنے پیسے کہاں سے لاتی ہیں، لیکن پھر زیادہ غور کرنے کی بجائے میں اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں مگن ہو جاتی۔ میں اماں سے اپنی مرضی کے پیسے ہتھیا کر بازاروں میں نکل جاتی۔ میں نے سارا کو بھی کئی دفعہ اپنے ساتھ چلنے کو کہا، مگر وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ٹال دیتی۔ وہ اپنے آپ کو گھر کے کاموں میں مصروف رکھتی، جبکہ میں اور اماں تو گھر کا کھانا بھی نہ کھاتی، بلکہ باہر سے ہی کچھ نہ کچھ منگوا لیتے یا کبھی باہر جا کر کھا لیتے۔ میں نے اماں کو اکثر اس ملنگ آدمی کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا تھا، مگر مجھے اماں کبھی بھی اپنی باتوں کی سن گن نہ لینے دیتی۔ میں کنسوئیاں لینے اماں کے قریب بھی جاتی تو وہ مجھے کسی نہ کسی بہانے دور بھگا دیتی۔ خیر مجھے اماں کے جھمیلوں سے کیا لینی پڑی تھی، مجھے تو بس پیسے سے مطلب تھا، اور وہ مجھے میری مرضی کے حساب سے مل رہا تھا۔ میں بھی رنگ برنگے کپڑے اور جوتے لینے لگی اور ہر وقت میک اپ میں رہنے لگی۔ مجھے لگتا تھا کہ سارا بے وقوف ہے جو اپنا وقت رو دھو کر گزار رہی ہے، جبکہ اس کے پاس بننے سنورنے اور عیش کرنے کا اتنا اچھا موقع تھا۔ اماں ہر جمعرات مجھے حلوہ دیتی کہ تمہارے ابا کو پسند ہے، جا کر ابا کی قبر پر رکھاؤ۔ میں حیران ہوتی، زندگی میں تو اماں نے کبھی ابا کو ان کا من پسند حلوہ بنا کر نہیں کھلایا تھا، لیکن اب مرنے کے بعد اماں ابا کے لیے حلوہ بنا رہی تھی۔ لیکن میں چپ کر کے حلوہ لے لیتی اور جا کر ابا کی قبر پر رکھاتی۔ جب بھی میں گھر سے باہر نکلتی، محلے کی عورتیں مجھے عجیب نظروں سے دیکھتیں اور کانوں کو ہاتھ لگاتی، مگر مجھے محلے کی عورتوں کی پرواہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں حیران تھی کہ ابا کی قبر پر سے حلوہ کون لے کر جاتا ہے؟ ابا خود تو قبر سے نکل کر حلوہ کھاتے نہیں ہوں گے۔ اسی تجسس کی وجہ سے میں نے فیصلہ کیا کہ آج میں ضرور دیکھوں گی۔ قبر پر حلوہ رکھنے کے بعد میں وہیں ایک درخت کے پیچھے چھپ کر دیکھنے لگی۔ کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی، کوئی قبر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں غور سے دیکھنے لگی، لیکن آنے والی شخصیت کو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ رابعہ تھی، جو آنکھیں بند کیے ابا کی قبر پر فاتحہ پڑھ رہی تھی۔ مجھے رابعہ کی یہاں ہرگز توقع نہیں تھی۔ رابعہ نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ نہ جانے کیوں میں رابعہ کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ مجھے اس کی بچپن کی ماریں بھی اچھی طرح یاد تھیں جب وہ میری خوب پٹائی لگاتی تھی۔ میں مڑ کر جلدی سے بھاگنے لگی تھی، لیکن تبھی میرا پاؤں کسی چیز میں اڑا اور میں اوندھے منہ زمین پر جا گری۔ رابعہ نے ہی آ کر مجھے اٹھایا تھا۔ میں ابھی تک اس سے خوفزدہ تھی۔ ڈرو نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی۔ رابعہ نے میری حالت کو محسوس کر لیا تھا۔ تم یہاں کیسے آئی؟ میں نے رابعہ سے پوچھا تو وہ مسکرانے لگی۔ میں ہر جمعرات ابا کی قبر پر فاتحہ پڑھنے آتی ہوں۔ کلثوم باجی بھی آتی ہیں، لیکن وہ جمعے کو آتی ہیں۔ میں رابعہ کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی، کیونکہ شادی کے بعد سے اس نے اب تک گھر پر قدم نہیں رکھا تھا۔ وہ صرف ایک بار ابا کے جنازے پر آئی تھی اور تدفین کے بعد واپس پلٹ گئی تھی۔ مجھے لگا وہ ہم سب سے ناراض تھی۔ رابعہ نے بتایا کہ وہ ابا سے ناراض نہیں تھی، مجھ پر اسے پہلے کافی غصہ تھا، لیکن اب وہ غصہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ ابا نے ہمیشہ ہمارا خیال رکھا۔ تم چھوٹی تھی اسی لیے تمہیں یاد نہیں، لیکن مجھے اور کلثوم باجی کو سب یاد ہے۔ ابا نے ہمارے بہت لاڈ اٹھائے، اور جب تک ان کے حالات اچھے تھے وہ ہمارے لیے کپڑے اور کھلونے لاتے تھے اور کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتے تھے۔ میری شادی کرنے کے پیچھے بھی ان کی میرے لیے محبت تھی، کیونکہ وہ مجھے اماں کے چنگل سے بچانا چاہتے تھے۔
मुझे राबिया की बात की बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। अम्मा तो बहुत अच्छी है, वो हम सब के लिए कितनी मेहनत कर रही है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अम्मा के बारे में ऐसी बात करते हुए। मुझे राबिया की बात पर गुस्सा आ गया था। तुम शुरू से ही बेवकूफ़ थी, या शायद छोटी होने की वजह से समझ नहीं पाई, और तुम सिर्फ अम्मा की लाई हुई चीज़ों को देखकर खुश हो गई। अम्मा कमरे में बंद होकर कोई वजीफे नहीं करती, बल्कि वो कमरे में नौज़ायदा बच्चे छुपाती है जो शकीला अस्पताल से चुरा कर लाती है। राबिया की बात सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। बच्चा चुराने के बाद अस्पताल में पुलिस अमले से पूछ-गूछ करती है, क्योंकि इस तरह के जराइम अंदर के लोग ही करते हैं। पुलिस के डर की वजह से शकीला वो बच्चा अम्मा के हवाले कर देती है, और जब तक उस बच्चे की फरोख्त नहीं हो जाती, वो बच्चा अम्मा घर में छुपा कर रखती है। मैं और बाजी कलसूम तो ये राज बहुत पहले जान गए थे, और हमने अम्मा को समझाने की भी बहुत कोशिश की थी कि इस मामले में शकीला का साथ बिल्कुल ना दें, मगर अम्मा की आंखों पर तो लालच की पट्टी बंधी थी। उसने हमें ही डांट कर चुप करवा दिया। अम्मा का सिर्फ यही एक काम नहीं है, उसके अलावा अम्मा शकीला के साथ मिलकर नशा बेचने का धंधा भी करती है। अम्मा की मशकूक सरगर्मियों पर मोहल्ले वालों को भी शक है, तभी वो हमें अच्छी नज़र से नहीं देखते। अब्बा को भी अम्मा की तमाम हरकतों का इल्म हो चुका था, इसीलिए अब्बा ने जल्द अज जल्द मेरी और बाजी कलसूम की शादी कर दी थी। वो सारा की भी शादी करना चाहते थे, लेकिन मौत ने अब्बा को मोहलत न दी। राबिया के इंकशाफात ने मुझे हिला कर रख दिया था, और वैसे भी तुम्हारी वजह से मेरा फ़ायदा हुआ है, इसीलिए अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। राबिया ने मुस्कुरा कर कहा। कैसा फ़ायदा? मैंने हैरानी से पूछा। वसीम, मेरा शौहर पार्लर वाली बाजी का भाई है, जिसके साथ तुमने मुझे देखा था। बाजी की अम्मी अब्बा का तो कुछ साल पहले इंतकाल हो गया था, और बाजी पार्लर की आमदनी से अपने छोटे भाई को पढ़ा रही है। बहुत जल्द बाजी मुझ पर एतमाद करने लगी थी, क्योंकि मैं बहुत ईमानदारी से काम कर रही थी और मुझ में सीखने की लगन थी। उस दिन पार्लर में कुछ ज़रूरी सामान ख़त्म हो गया था जो लाना ज़रूरी था, क्योंकि शाम को एक दुल्हन को तैयार करना था। बाजी का निकलना मुश्किल था, पार्लर पर काफ़ी रश था और लोग इंतज़ार कर रहे थे, इसीलिए बाजी ने मुझे कहा कि मैं वसीम के साथ जाकर सारा सामान ले आऊं। उस दिन पहली बार मैं वसीम के साथ गई थी और तुमने देख लिया। तुमने अब्बा को शिकायत लगाई और इस तरह मेरा निकाह वसीम से हो गया। मैं बहुत परेशान थी कि पता नहीं अब क्या होगा, बाजी और वसीम मेरे साथ क्या सलूक करेंगे, लेकिन सब कुछ मेरी सोच के बरक्स हुआ। वसीम मुझे अपने घर ले गया था। बाजी ने खुशदिली से ना सिर्फ मुझे कबूल कर लिया था, बल्कि वो शर्मिंदा थी कि मेरी वजह से तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना पड़ा। वसीम भी बहुत अच्छा शौहर साबित हुआ और वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। अपना घर है और मैं बहुत खुश हूँ। तो इस तरह एक तरह से तो मेरा फ़ायदा ही हुआ। अब मुझे सारा की फ़िक्र है। वो बहुत मासूम है और वो अम्मा से बहुत डरती भी है, और तुमको तो शायद अम्मा अपने काम का जानशीन बनाना चाहती हैं। वैसे भी तुम होशियार रहना और अपना ख्याल रखना। राबिया उठकर चली गई थी। मैं कितनी ही देर गुमसुम कब्रिस्तान में अब्बा की कब्र के सिहाने बैठी रही। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। राबिया जो कुछ कह कर गई थी, क्या वो सच था? मैंने चारों तरफ देखा। कब्रिस्तान में अंधेरा फैल चुका था। मैं जल्दी से उठकर घर की तरफ चल दी। अम्मा मेरा इंतज़ार कर रही थी कि मुझे इतनी देर क्यों हो गई। मैंने बताया कि गिरने की वजह से मुझे चोट लग गई थी और चलने में मुश्किल हो रही थी, इसीलिए कुछ देर वहीं बैठी रही। अम्मा ने आज फिर कमरे का दरवाज़ा बंद कर रखा था, लेकिन मुझे आज राबिया की बातों को आजमाना था कि वो सच कह रही थी या झूठ। मैंने आधी रात को उठकर दरवाजे की झुर्री से अंदर झांका तो हैरान रह गई। दरवाजे के बिल्कुल सामने सफ़ेद कपड़े में एक छोटा सा बच्चा लेटा सो रहा था। बच्चे की मासूम सूरत देखकर मुझे बेख्तियार उस पर प्यार आ गया था।
پتہ نہیں آج شکیلا کس ماں کا کلیجہ نوچ لائی تھی اور اس نے وہ بچہ اماں کے حوالے کر دیا تھا۔ اماں نے اس بچے کو کمرے میں چھپا رکھا تھا، شاید اسی لیے اماں نے مجھے حلوے کے بہانے قبرستان بھیج دیا تھا۔ میں واپس آ کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ میں ساری زندگی اماں کی چمچی بنی رہی تھی اور اب بھی اماں کے پیسوں پر عیش کر رہی تھی۔ اماں نے مجھے کبھی حرام اور حلال کا فرق نہیں سکھایا تھا اور نہ ہی یہ بتایا تھا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، لیکن رابعہ نے مجھے قبرستان میں بہت سی باتیں بتائیں تھیں، جن میں یہ بات بھی شامل تھی کہ اس طرح کی کمائی کو حرام تصور کیا جاتا ہے اور حرام کھانے سے انسان میں 100 طرح کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ابا بھی ہم بہنوں کو اسی وجہ سے رخصت کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ بعد میں پولیس کے سامنے اماں کا راز فاش کر کے اسے گرفتار کروا سکے۔ ابا نے بے شک زندگی غربت میں گزاری تھی، مگر اسے پیسے کا لالچ نہ تھا۔ وہ اپنے کاروبار کے تباہ ہونے کی وجہ سے چڑچڑا ضرور ہو گیا تھا، مگر اس کے دل میں کبھی بھی یہ خواہش نہ جاگی تھی کہ وہ حرام کے ذریعے پیسے کما لے۔ شاید سارا بھی اسی لیے گمسم رہتی تھی کیونکہ وہ بھی اماں کی سچائی جانتی تھی۔ میری سوچ تو صرف پیسے اور عیش و عشرت تک محدود تھی، مگر نہ جانے کیوں اماں کی سچائی جاننے کے بعد نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور ایک عجیب طرح کی بے چینی نے مجھے گھیر رکھا تھا۔ تو کیا وہ پیسے جن پر ہم اب تک عیش و عشرت کرتے رہے تھے، وہ ان نومولود بچوں کی زندگیوں کے عوض ہمیں حاصل ہوتے تھے؟ مجھے یہ بات کسی طور چین نہ لینے دیتی۔ اماں کتنی ظالم تھی جو معصوم بچوں کو ان کی ماؤں سے جدا کرنے کا حوصلہ رکھتی تھی۔ محلے کے سبھی لوگ جانتے تھے کہ اماں کسی نہ کسی غلط کام میں ضرور ملوث ہے، تبھی وہ ہمیں شک بھری نظروں سے دیکھتے۔ میں جب بھی گھر سے باہر نکلتی محلے کی عورتوں کی نظر اپنے اوپر ضرور محسوس کرتی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ مجھے صرف اماں کو ہی گرفتار نہیں کروانا تھا، بلکہ اماں کے پیچھے جو لوگ تھے، میرا اصل مقصد ان کی گرفتاری تھا، کیونکہ اگر اماں یہ کام چھوڑ بھی دیتی تب بھی یہ کام کسی اور کے ذریعے جاری ہی رہتا، جبکہ میں اس کام کو جڑ سے ختم کرنا چاہتی تھی۔ ان تمام نومولود بچوں کو بھی بچانا چاہتی تھی جو پیدا ہوتے ہی اپنی ماں سے جدا کر دیے جاتے۔ لہٰذا میں نے اماں کی جاسوسی شروع کر دی۔ جاسوسی کرنے میں تو میں ویسے ہی ماہر تھی۔ مجھے آہستہ آہستہ اماں کے سبھی ٹھکانوں کا علم ہو گیا اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ بچہ یہاں پر چھپا کر کیوں رکھتے تھے۔ اماں کی سہیلی نرس اپنی اسپتال سے بچہ چراتی اور اس پر شک نہ ہونے پائے اسی لیے وہ بچہ اماں کو تھما دیتی۔ اماں اس بچے کو اگلی پارٹی کو دینے سے پہلے اسے نیند کی دوا کھلا کر اپنے پاس چھپا لیتی، اور جیسے ہی اماں کا رابطہ اگلی پارٹی سے ہوتا تو اماں بچہ اس تک پہنچا دیا کرتی۔ مجھے پوری امید تھی کہ وہ ملنگ جو اکثر مجھے اماں کے ساتھ دکھائی دیتا تھا، وہ بھی اماں کے گروہ کا حصہ تھا جو بیز بدل کر کام کیا کرتا تھا تاکہ اس پر کسی کو شک نہ ہونے پائے۔ وہی اماں سے بچے کی وصولی کا کام کرتا۔ میں اماں کی ساری گیم سمجھ گئی تھی۔ اب وقت آ گیا تھا کہ میں اماں کو رنگے ہاتھوں پکڑوا دوں۔ میری اماں تو ہاتھ سے جاتی اور محلے میں بدنام ہو جاتی، مگر باقی گروہ کے لوگوں کو پکڑوانے کا یہی ایک واحد طریقہ تھا کہ سب سے پہلے اماں کی مخبری کی جائے۔ اماں کے ذریعے ہی پولیس باقی لوگوں تک بآسانی پہنچ سکتی تھی۔ آج بھی میں گھر سے اماں کے پیچھے ہی نکلی تھی۔ اماں کا رخ سنسان گلیوں کی جانب تھا۔ جانے آج وہ کیا کرنے جا رہی تھی۔ اگر آج اماں کوئی بچہ لے کر آتی تو میں پولیس کے پاس جا کر ساری تفصیل ان کے گوش گزار کر سکتی تھی۔ اس طرح پولیس اماں کو پکڑنے میں کامیاب ہو جاتی اور میری مخبری اور اماں کی گواہی سے پولیس باقی لوگوں تک بھی پہنچ سکتی تھی۔ میں ابھی چند قدم ہی چلی تھی کہ مجھے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔
میں نے پلٹ کر فوراً پیچھے دیکھا تو ایک نوجوان تھا جو چلتے ہوئے فوراً میرے قریب آ گیا اور میرے قدم سے قدم ملا کر چلنے لگا۔ میں اسے اپنے ساتھ چلتا دے کر ٹھٹک گئی اور فوراً رک گئی۔ مجھے رکتا دے کر وہ بھی رک گیا۔ ارے، آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ وہ میری حیران نظروں میں جھانکتا ہوا بولا تھا۔ اب کی بار میں نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ مجھے ایسا لگا کہ میں نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، مگر میں پہچان نہ پائی کہ وہ کون تھا۔ میں نے اپنے ذہن پر زور ڈالا کہ مجھے یاد آ جائے کہ میں نے اس کو کہاں دیکھا تھا، مگر مجھے کچھ بھی یاد نہ آیا۔ میں نے دوبارہ سے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں وہی ہوں، اکثر آپ نے مجھے اپنی اماں کے ساتھ یا اماں کے پیچھے لازمی دیکھا ہوگا۔ وہ عجیب قسم کی پہیلیاں بجھوا رہا تھا۔ میں نے تو اسے کبھی اماں کے ساتھ نہ دیکھا تھا۔ ارے، ایسے حلیے میں نہیں، وہ میری پریشانی بھانپ گیا تھا۔ آپ نے مجھے بڑے سے چولے میں تسبیح پہنے ہوئے اور سر پر ٹوپی رکھے تو دیکھا ہوگا۔ اس کی بات سن کر میں چونک گئی تھی۔ اب کی بار میں نے اس کو غور سے دیکھا تو میں اسے ایک نظر میں پہچان گئی تھی۔ وہ تو وہی ملنگ بابا تھا جو مجھے اکثر اماں کے ساتھ دکھائی دیتا اور جو اماں کے ساتھ اسی دھندے میں ملوث تھا۔ میں اس کو پہچان کر پریشان ہو گئی تھی، کہیں وہ مجھے کوئی نقصان تو نہیں پہنچانے والا تھا، کیونکہ مجھے اس کے بارے میں سب سچ معلوم ہو گیا تھا۔ تم میرے پیچھے کیوں آئے ہو اور کیا چاہتے ہو؟ میں نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ وہ اس ملنگ کے حلیے میں کافی عمر کا دکھائی دیتا تھا، مگر وہ بالکل نوجوان تھا، بلکہ اچھی خاصی شکل و صورت کا تھا۔ میں تو تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اتنی غیر متوقع بات کی کہ میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے غصے سے بھویں چڑھا کر اسے دیکھا۔ بدتمیزی نہیں ہے، تم مجھے پسند آ گئی ہو۔ جب میں پہلی دفعہ تمہارے گھر آیا تھا اور تم پر پہلی نظر ڈالی تھی، تبھی تم سیدھا میرے دل میں اتر گئی تھی۔ مگر شادی والا کام بعد میں، پہلے مجھے ایک اور سب سے اہم اور ضروری کام کرنا ہے، اور اس کے لیے تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ میں کسی بھی غلط کام میں تمہارا ساتھ دینے والی نہیں ہوں، یہ بات تم اچھی طرح ذہن نشین کر لو، اور مجھ سے شادی کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ میں تم جیسے غنڈے، چور اور مجرم انسان سے کسی صورت شادی کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ میں نے اسے صاف صاف جواب دیتے ہوئے چلتا کرنا چاہا۔ میں جو اس کے ساتھ کرنے والی تھی وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا، مگر اگر میں اسے کچھ بتا دیتی اور پولیس کی دھمکی لگا دیتی تو وہ چوکنا ہو جاتا، اور ہو سکتا تھا کہ مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرتا۔ لہٰذا میں اسے وہیں چھوڑ کر آگے کی جانب بڑھ گئی، مگر میں حیران تھی کہ وہ ابھی بھی میرے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ ارے بات تو سنو، تم جو کچھ دنوں سے کر رہی ہو مجھے اس کا اچھی طرح اندازہ ہے۔ کیا کر رہی ہوں؟ میں نے گھبراہٹ میں پوچھا تو وہ بولا، تم اپنی اماں کی جاسوسی کرنے میں لگی ہو، اور مجھے لگتا ہے کہ تم اس کے بارے میں سب کچھ جان چکی ہو۔ ہاں، تو وہ میری ماں ہے، میں اس کے بارے میں جو بھی کروں تمہیں کیا اس سے؟ تم اپنا راستہ ناپو۔ میں نے اپنے ایک لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے اسے پھر منہ توڑ جواب دیا، مگر وہ بھی ڈھٹائی میں اپنی مثال آپ تھا۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ تم کر رہی ہو یا کرنے والی ہو اس میں میں تمہارا پورا ساتھ دے سکتا ہوں۔ میں کوئی غنڈہ بدماش نہیں بلکہ ایک پولیس والا ہوں، اور مجھے مجرموں کو گرفتار کروانے کا ٹاسک دیا گیا تھا، جس کی خاطر مجھے یہ بھیس بدلنا پڑا۔ جو کام تم نے ابھی شروع کیا ہے میں وہ کافی عرصے سے سر انجام دے رہا ہوں، اور اب تو میں مجرموں پر ہاتھ ڈالنے کے نہایت قریب ہوں۔ چاہو تو تم بھی ان سب میں میرا ساتھ دے سکتی ہو۔ اچھا، یہ بے وقوف کسی اور کو بنانا، میں تمہاری باتوں میں آنے والی نہیں۔ میں آپ کی بار بھی چمک کر بولی تھی، اگر تم اتنا ہی پولیس والے تھے تو تمہیں تو اب تک مجرموں کو
ان کے کیفر کردار تک پہنچا دینا چاہیے تھا نا، کہ ابھی بھی ملنگ بنے گھوم رہے ہو؟ میں نے تو 1 مہینے میں ہی سب کچھ پتہ لگا لیا، اور تم کیا پچھلے اتنے عرصے سے مکھیاں مارتے پھر رہے ہو؟ میں اپنی کہہ کر چلتی بنی تو اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، مگر مجھے چند پرواہ نہ تھی۔ میں نے اماں کے خلاف جاسوسی کے ساتھ ساتھ کچھ ثبوت بھی اکٹھے کر لیے۔ مجھے بس اس بات کا دکھ تھا کہ اماں کو بڑی سزا ہونے والی تھی، اور اماں کے بعد گھر کے راشن پانی کا انتظام بھی مجھے خود ہی کرنا پڑتا، مگر میں اس کے لیے بھی تیار تھی۔ میں نے سارا کو بھی اماں کے بارے میں بتایا تو وہ پہلے سے سب جانتی تھی، مگر اس میں اماں کے خلاف ڈٹ جانے کی جرت نہ تھی۔ سب بہنوں میں سے یہ جرت صرف میں ہی کر سکتی تھی۔ میرا رخ سیدھا پولیس اسٹیشن کی طرف تھا۔ میں نے وہاں موجود سپاہی کو بتایا کہ میں بڑے افسر سے ملنا چاہتی ہوں اور ان کے گوش گزار کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے مجھے افسر کے کمرے میں پہنچا دیا۔ سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر میں حیران ہونے کے ساتھ ساتھ شرمسار بھی ہو گئی تھی۔ وہ وہی نوجوان تھا جو مجھے کل ملا تھا، جس کا کہنا تھا کہ وہ خود بھی ایک پولیس والا ہے۔ جی فرمائیے، وہ اتنا انجان بنا مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ دل ہی دل میں مجھ پر ہنس رہا ہوگا۔ میں وہی کہنا چاہتی ہوں جو تم پہلے سے ہی جانتے ہو۔ میں نے اسے سیدھی سادی بات کی تو اس نے سر اٹھا کر کمرے میں موجود سپاہی کی جانب دیکھا۔ سپاہی نہ جانے کیا سوچ کر زیر لب مسکرا دیا۔ اس نے سپاہی کو ہاتھ کے اشارے سے باہر جانے کا حکم دیا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر یہاں میری عزت ہے، تمیز سے بات کرو۔ وہ بولا تو میں شرمندہ ہو گئی۔ میں مجرموں پر ہاتھ ڈال چکا ہوں۔ گروہ کے تمام افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، صرف ایک تمہاری اماں ہی بچی ہیں۔ میں دراصل تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم اپنی اماں کا کس حد تک ساتھ دے سکتی ہو۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہیں تمہاری ماں سے محبت تمہاری سچائی پر غالب نہ آ جائے، مگر تمہارے یہاں آنے نے ثابت کر دیا کہ تم اپنی اماں سے بے حد مختلف ہو۔ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ مجھے اماں کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے میں اتنا وقت نہیں لگا تھا جتنا اماں کے خلاف پولیس اسٹیشن تک آنے میں لگا تھا۔ میرے دل کا ایک کونا ہمیشہ یہی کہتا کہ میں اماں کو بچا لوں اور اماں کے خلاف شکایت لے کر پولیس میں نہ جاؤں، لیکن پھر بھی میں نے ہمت نہ ہاری۔ اماں مجرم تھی۔ اماں نے جو کیا اس کی سزا اسے ملنی چاہیے۔ میں نے مضبوط لہجے میں اس پولیس افسر کے سامنے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اماں کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ گرفتار کرانے والوں میں بھی شامل تھی۔ اماں حیران نظروں سے مجھے دیکھتی ہوئی پولیس کی ہتکڑی لگائے گھر سے روانہ ہو گئی تھی۔ میری آنکھیں چھلکنے کو بے تاب تھیں۔ میں اور سارا ایک دوسرے سے لپٹ کر روتی، مگر اللہ نے ہمیں بے آسرا نہ چھوڑا تھا۔ اس پولیس والے نوجوان کا نام جواد تھا۔ اس نے مجھے دوبارہ شادی کی پیشکش کی تو میں نے قبول کر لی۔ اس نے میرے ساتھ ساتھ سارا کی بھی ذمہ داری اٹھانے کا وعدہ کیا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ ہم کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈ کر سارا کی شادی کر دیں گے۔ میں اپنے رب کی رضا پر راضی اور خوش تھی۔